بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن بلیان اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہارون رشید اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک عجیب عبرتناک قصہ نقل کیا ہے کہ ہارون رشید جب خلیفۃ المسلمین بنے تو تمام علماء کرام ان کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس گئے، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے، حالانکہ ہارون رشید اور سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس نے حضرت سفیان کے نام ایک خط لکھا جس کا متن یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ عبداللہ ہارون امیر المؤمنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ثوری کی خدمت میں۔ بعد سلام مسموع، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور محبت عطیات کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں، چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی محبت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کو توڑ سکتا ہوں اور نہ اس سے جدا ہو سکتا ہوں۔ یہ خلافت کا جو توق اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈال دیا ہے، اگر یہ میرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی محبت کی بنا پر آپ کے پاس خود آتا، یہاں تک کہ اگر چلنے میں معذور ہوتا تو گھسٹ کر آتا۔ چنانچہ اب جب کہ میں خلیفہ ہوا تو میرے تمام دوست احباب مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، میں نے ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور قیمتی سے قیمتی چیزوں کا عطیہ دے کر اپنے دل اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، حالانکہ مجھے آپ کا شدید انتظار تھا۔ یہ خط آپ کو بڑے ذوق، شوق اور محبت کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ اے ابو عبداللہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مؤمن کی زیارت اور مواصلت کی کیا فضیلت ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا یہ خط آپ کو ملے تو جتنی بھی جلدی ممکن ہو تشریف لائیے۔ یہ خط کا مضمون تھا: ہارون رشید نے یہ خط عباد طالقانی نامی ایک شخص کو دیا اور کہا کہ یہ خط سفیان ثوری کو پہنچاؤ، اور خاص طور سے یہ ہدایت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں ہی دینا، اور وہ جو جواب دے اس کو غور سے سننا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح معلوم کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیان کو ان کی مسجد میں پایا۔ حضرت سفیان نے مجھ کو دور ہی سے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ بک اللہم من طارق یطرق الا بخیر۔ میں مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شخص سے جو رات میں آتا ہے، اللہ یہ کہ وہ کوئی خیر میرے پاس لے کر آئے۔ عباد فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کے دروازے پر اپنے گھوڑے سے اترا تو سفیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، حالانکہ یہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ میں پھر ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کو سلام کیا، مگر کسی نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، حتیٰ کہ کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اس ماحول میں مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی اور بدحواسی میں نے وقت حضرت سفیان کی طرف پھینک دیا۔ حضرت سفیان کی نظر جیسے ہی خط پر پڑی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور ہٹ گئے، گویا وہ کوئی سام تھے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت سفیان نے اپنے آستین کے کپڑے سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو پڑھو،
کیونکہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ایسی چیز کے چھونے سے جس کو کسی ظالم نے چھو رکھا ہو۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے اس خط کو کھولا، اس حال میں کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون سن کر سفیان کسی متعجب شخص کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خط کو پلٹ کر اس کی پشت پر جواب لکھ دو۔ اہل مجلس میں سے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ ہیں، لہٰذا اگر کسی کورے صاف کاغذ پر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ نہیں، اس خط کی پشت پر جواب لکھو، اس لیے کہ اگر اس نے یہ کاغذ حلال کمائی کا استعمال کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر یہ کاغذ حرام کمائی کا استعمال کیا ہے تو ان قریب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہنی چاہیے جسے کسی ظالم نے چھوا ہو، کیونکہ یہ چیز دین میں خرابی کا باعث ہوگی۔ پھر اس کے بعد سفیان ثوری نے کہا کہ لکھو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بڑا مہربان ہے۔ سفیان کی جانب سے اس شخص کی طرف جس سے ایمان کا مٹھاس اور قراءت قرآن کی دولت کو کھینچ لیا گیا، بعد سلام مسموم، یہ خط تم کو اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تم سے اپنا دینی رشتہ یعنی بھائی چارگی اور محبت کو منقطع کر لیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے اپنے خط میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تم نے اپنے دوست و احباب کو شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا ہے، لہٰذا اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے اپنے نصاب پر خرچ کیا ہے، اور اس پر ترا ہے کہ تم نے مجھ سے بھی اس آرزو کا اظہار کیا کہ میں تمہارے پاس آؤں، لیکن یاد رکھو میں اس کے لیے کبھی راضی نہ ہوں گا، اور میرے اہل مجلس جس نے بھی تمہارے خط کو سنا وہ سب تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے انشاءاللہ کل قیامت کے دن خداوند قدوس کی عدالت میں حاضر ہوں گے کہ تم نے مسلمانوں کے مال کو غیر مستحق لوگوں پر خرچ کیا۔ آگے لکھا ہے کہ اے ہارون، ذرا معلوم کرو کہ تمہارے اس فعل پر اہل علم، قرآن کی خدمت کرنے والے، یتیم، بیوہ عورتیں، مجاہدین سب راضی تھے یا نہیں، کیونکہ میرے نزدیک مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت لینی ضروری تھی۔ اس لیے اے ہارون، اب تم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنی کمر مضبوط کر لو، کیونکہ قیامت ان قریب آنے والی ہے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جو عادل اور حکمت والے ہیں تمہیں حاضر ہونا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈراؤ جس نے قرآن کی تلاوت، علم کی مجلسوں کو چھوڑ کر ظالم اور ظالموں کا امام بننا قبول کر لیا۔ اے ہارون، اب تم سریر پر بیٹھنے لگے اور حریر تمہارا لباس ہو گیا، اور ایسے لوگوں کا لشکر جمع کر لیا جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں مگر تم انصاف نہیں کرتے۔ تمہارے یہ لوگ شراب پیتے مگر تم حد دوسروں پر لگاتے۔ تمہارے یہی لشکر کے لوگ چوری کرتے مگر تم ہاتھ کاٹتے ہو بے قصور لوگوں کے۔ تمہارے یہ کارندے قتل عام کرتے مگر تم خاموش تماشائی بنے ہو۔ اے ہارون، کل میدان حشر کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو حاضر کرو، تو تم اس وقت آگے بڑھو گے اس حال میں کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گردن سے بندھے ہوں گے، اور تمہارے ارد گرد تمہارے ظالم مددگار ہوں گے، اور انجام کار تم ان ظالموں کے امام بن کر دوزخ کی طرف جاؤ گے۔ اس دن تم اپنے حسنات تلاش کرو گے تو وہ دوسروں کی میزان میں ہوں گے، اور تمہاری میزان میں برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی، اور پھر تم کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرو، اور یہ بھی یاد رکھو
کہ یہ بادشاہت تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ یقیناً دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ چنانچہ یہ بادشاہت ایسی ہے کہ بعض اس سے دنیا اور آخرت سنوار لیتے ہیں اور بعض دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لیتے ہیں۔ اور اب خط کے اخیر میں یہ بات غور سے سنو کہ آئندہ کبھی مجھ کو خط مت لکھنا، اور اگر تم نے خط لکھا بھی تو یاد رکھنا اب کبھی مجھ سے کسی جواب کی امید نہ کرنا۔ والسلام۔ خط مکمل کرا کر حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے اس کو قاصد کی طرف پھینکوا دیا، نہ اس پر اپنی مہر لگائی اور نہ اس کو چھوا۔ قاصد عباس کہتے ہیں کہ خط کے مضمون کو سن کر میری حالت غیر ہو گئی اور دنیا سے ایک دم التفات جاتا رہا۔ چنانچہ میں خط لے کر کوفہ کے بازار میں آیا اور آواز لگائی کہ ہے کوئی خریدار جو اس شخص کو خرید سکے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس درہم اور دینار لے کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے تو ایک جبہ اور قطوانی عبا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ چیزیں مجھے مہیا کر دی۔ چنانچہ میں نے وہ اپنا قیمتی لباس اتار دیا جسے میں دربار میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنتا تھا، اور پھر میں نے گھوڑے کو بھی ہنکا دیا۔ اس کے بعد میں ننگے سر پیدل چلتا ہوا ہارون رشید کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ محل کے دروازے پر لوگوں نے میری حالت کو دیکھ کر میرا مذاق اڑایا اور پھر اندر جا کر ہارون سے میری حاضری کی اجازت لی۔ چنانچہ میں اندر گیا۔ ہارون رشید نے جیسے ہی مجھ کو دیکھا کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، وائے بربادی، وائے خرابی، قاصد آباد ہو گیا اور بھیجنے والا محروم رہ گیا۔ اب اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد ہارون نے بڑی تیزی سے مجھ سے جواب طلب کیا۔ چنانچہ جس طرح سفیان ثوری نے وہ خط میری طرف پھینکوایا تھا، اسی طرح میں نے وہ خط ہارون رشید کی طرف اچھال دیا۔ ہارون رشید نے فوراً جھک کر ادب سے اس خط کو اٹھا لیا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے ہارون رشید کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے تاکہ ہچکی بند گئی۔ ہارون رشید کی یہ حالت دیکھ کر اہل دربار میں سے کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین سفیان کی یہ جرأت کہ وہ آپ کو ایسا لکھے، اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کر قید کر کے لائیں گے تاکہ اس کو ایک عبرتناک سزا مل سکے۔ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اے مغرور دنیا کے غلام، سفیان کو کچھ مت کہو، ان کی حالت پر رہنے دو، بخدا دنیا نے ہم کو دھوکہ دیا اور یہ بدبخت بنا دیا۔ تمہارے لیے یہ مشورہ ہے میرا کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر بیٹھو، کیونکہ اس وقت سفیان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی ہیں۔ قاصد عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون رشید کی یہ حالت تھی کہ سفیان کی اس خط کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے اور خوب روتے، یہاں تک کہ ہارون کا انتقال ہو گیا۔